يا أيها المزمل يا أيها المزمل يا أيها المزمل يا أيها المزمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اعمال کی خرابی پر جادو اور جنات کو عذاب کی شکل میں مسلط فرمایا۔ اس کی مدافعت صرف تعویذات سے نہیں کی جا سکتی جب تک کہ ہم اپنے اعمال کی درستگی کی طرف توجہ نہ دیں۔ تو دوستو، آج کا جو موضوع ہے وہ جنات کو ختم کرنے کا ہے۔ دوستوں نے پوچھا کہ جی آپ نے وظائف بتائے، 1 یا 2 ویڈیو بنائی ہیں جنات کو ختم کرنے کی، ہمیں مزید آسان وظائف بتا دیں۔ تو ایسے دوستوں کے لیے یہ ویڈیو تیار کر رہا ہوں، اور اگر آپ جنات سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، جنات کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو سورہ مزمل وہ حفظ کرنی ہوگی، اور یہ سورہ جن کے بعد 72 سورہ نمبر 72 سورہ جن کا ہے، اور سورہ نمبر 73 جو ہے وہ سورہ مزمل کا ہے، اور پھر اس کے ساتھ آخری دونوں سورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ آپ کو حفظ کرنا ہوں گی۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی کہ جب بھی ہم کوئی جناتی مریض ہو اور اس کے لیے کچھ کرنا چاہیں، اس کی مدد کرنا چاہیں، اس کو اس عذاب سے، مصیبت سے نجات دلانا چاہیں، تو ہم اس وظیفے میں تعوذ اور تکبیر پڑھیں گے۔ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تکبیر بسم اللہ اللہ اکبر، یہ تکبیر پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد سورہ مزمل شروع کریں گے، اور پھر سورہ فلق اور سورۃ الناس۔ اس کی تعداد 21 بار ہے، اور جب ہم اس میں آیت مبارکہ پر آئیں گے من شر الوسواس الخناس، اس کی تکرار ہم 21 بار کریں گے۔ اس میں ٹائم اچھا خاصا لگ جاتا ہے، اور 21 بار جب پڑھیں گے تو اس میں آپ نے اس پر تصور کرنا ہے اور زور دینا ہے من شر الوسواس الخناس، یعنی کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں خناس کے وسوسوں سے۔ اب خناس کیا ہے؟ یہ جنات کی ایک بگڑی ہوئی قسم ہے جو کہ انسانوں کی جسم میں داخل ہو کر انہیں مختلف وسوسوں میں مبتلا کر دیتی۔ تو لہٰذا ان سے بھی نجات کے لیے آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں گے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ ہمیشہ جناتی مریض کے لیے پانی پر آپ پڑھ کر پھونکیں گے، اور آپ وہ پانی مریض کے جسم پر چھینٹے ماریں گے، یا اس کو پینے کے لیے دیں گے، اور اس کے گھر میں یا جس جگہ پر جس مقام پر ہوں تو وہاں پر آپ چھینٹے ماریں گے۔ اور جنات سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کی تشخیص اچھی ہونی چاہیے کہ آیا وہ مریض واقعی جناتی ہے یا نفسیاتی ہے۔ تو لہٰذا جب بھی آپ یہ شروع کرنے لگیں ایسا جناتی مریض، اس کی تشخیص ضرور کر لیں۔ میں نے اپنے ایک کالم میں لکھا تھا کہ جنات جب بھی آتے ہیں تو ہمیشہ غریب لوگوں کے بچوں پر ہی آتے ہیں، یا غریبوں پر ہی آتے ہیں، امیروں پر جنات نہیں آئے، یا بہت کم آتے ہیں۔ تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو جنات غریبوں پر آتے ہیں وہ غربت کے جنات ہیں، یا وہ خاتون خانہ، یا وہ افراد جو کہ معاشی طور پر کمزور یا بدحال ہوتے ہیں، اور اس بدحالی کا اور معاشی کمزوری کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو وہ پھر اس قسم کے
نفسیاتی وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جنات حقیقت میں بھی مسلط ہو جاتے ہیں انسانوں پر۔ آپ کی تشخیص اچھی ہونی چاہیے کہ پہلے یہ تسلی کر لیں کہ یہ واقعی مریض جناتی ہے یا نفسیاتی ہے۔ جب آپ کو یہ تسلی ہو جائے کہ مریض جناتی ہے، تب آپ اس وظیفہ کو شروع کریں اور 5 روز تک مسلسل کریں۔ آخر میں اگر آپ کو عددی نقش بنانا آتا ہے تو وہ نقش حصار کا بنا کر مریض کے گلے میں لٹکا دیں، اور اگر نقش بنانا نہیں آتا تو آپ سادہ سورہ فلق اور سورۃ الناس بغیر اعراب کے لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دیں۔ اس کی برکت اور قوت سے بھی وہ مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر جادوئی ہو مریض یا اسی قسم کا ہو تو ہمارے ادارے میں لوہے رد سحر تیار کی جاتی ہے۔ اکثر و بیشتر مریضوں کو وہ دے دی جاتی ہے جس کی برکت سے ساری عمر جادو اور جنات نہیں آتے اس مریض پر یا اس گھر میں جس جگہ پر وہ لو ہوتی ہے۔ دوستوں سے یہی کہوں گا کہ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن دبائیں، دوستوں کو بھیجیں تاکہ کسی کا آپ کے صرف ایک بٹن کلک کرنے سے کسی بھی دوست یا احباب کا بھلا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے۔ اللہ حافظ۔